خالق دو جہاں بحر رحمت رواں بے کرانہ ایک نگاہ کرم مہربانہ. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی ایک عظیم شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، جن کو شاید آپ سوشل میڈیا میں عامر منیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں. نو مسلم، پہلے قادیانی مربی مرزائی تھے، ابھی الحمدللہ اللہ جل شانہ نے ان کو دولت اسلام، دولت ایمان کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے. آج ہمارے پاس موجود ہیں. آج ہم ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ ان کے خاندان نے کب قادیانیت کو قبول کیا تھا، کس طرح سے وہ وہاں سے واپس پلٹے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی اور یہ اسلام کو انہوں نے کیسے سمجھا، کیسے تحقیق کی، سبھی ہم انہی کی زبانیں سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ اللہ کا بے انتہا کرم فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا. اور میرا خاندان، جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ میرا خاندان کب قادیانی ہوا تھا، تو میرا خاندان 1907 میں قادیانی ہوا تھا. مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں میرے پردادا میاں محمد بخش نام تھا ان کا، انہوں نے قادیانیت کو قبول کیا تھا. اور اس سے قبل وہ دارالعلوم دیوبند کے وہاں پہ جا کر میرا دادا جی جو تھے وہ وہاں پہ جا کے اپنی نمازیں اور باقی اسلام کے احکامات وہاں پہ بجا لاتے تھے. لیکن وہاں سے پردادا جی نے پھر قادیانیت کو مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں 1907 میں قبول کیا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میری پیدائش بھی قادیانی گھرانے کے اندر ہوئی اور پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ نے قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ ان کا ایک نظام ہے کہ جو قادیانی جماعت کی تبلیغ کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں پنڈت ہوتے ہیں، پادریوں یہودیوں کے ہاں ربی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قادیانیوں کا بھی ایک مذہبی رہنما ہوتا ہے جس کو مربی کہتے ہیں. لیکن ان کا نظام یہ ہے کہ ان کی جو مربی ہوتے ہیں، جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، ان کو پیدا ہونے سے پہلے وقف کر دیا جاتا ہے، جس نظام کو وقف نو کہتے ہیں. میں اس میں شامل تھا. تو پھر اس کے بعد چناب نگر کے اندر قادیانیوں کا درس نظامی کیا 7 سال. پھر اس کے بعد قادیانیت کی تبلیغ کے لیے 1 سال ساؤتھ افریقہ میں اور 1 سال انڈیا ہندوستان میں اور 6 سال پاکستان کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کی. اور تبلیغ جب ہم قادیانیت کی کرتے تو اس وقت یہ چیز دل میں محسوس ہوتی کہ اتنے مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور باقی غیر مسلم بھی ہیں، تو مسلمان صرف قادیانیت کو فوکس کیوں کرتے ہیں؟ یہ چیزیں دل میں جنم لیتی تھیں. تو پھر اس کے بعد مجھے قادیان جانے کا اتفاق ہوا. مرزا غلام قادیانی کے رہن سہن کو دیکھا، تو جب اس کی زندگی کو قریب سے جا کے دیکھا، جو اس کے ساتھ وابستہ چیزیں تھیں ان کو جب قریب سے جا کے دیکھا، تو انہیں مجھے اسلام کی طرف مائل کیا کہ یہ ایک نبی کی سیرت اور کردار نہیں ہو سکتا، یہ کسی عام ایک فحش انسان کی یہ زندگی ہے جو مرزا غلام قادیانی گزار کر زندگی دنیا سے دیا ہے. تو جب اسلام 2017 میں نے 27 مارچ 2017 کو چناب نگر ربوہ کے اندر اسلام قبول کیا، اس وقت ایک بھی مسلمان نام لینے والا چناب نگر کے اندر موجود نہیں تھا. تو اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے مختلف حالات بھی دیکھنے پڑے، دنیا کی گردشوں کے ساتھ ٹکرانا بھی پڑا، قادیانیوں کی قید و بندش کی صحبتوں سے بھی 2-4 ہونا پڑا. لیکن اللہ نے اسلام کی جو دل میں محبت ڈال دی، وہ پورے کفر مل کر بھی اس کو دل کی ایمان کی محبت دل سے نہ نکال سکے. تو بہرحال جب اسلامی معاشرے میں آئے تو ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بہت سے فرقے بن چکے ہیں. اب جو ایک نیا اسلام میں آتا ہے تو اس کو اسلام کہاں ملے وہ جو صحابہ کرام والا اسلام ہے؟ کیونکہ میں نے اسلام جو پڑھا ہے کسی مسلمان عالم کی زندگی کو دیکھ کے میں نے اسلام قبول نہیں کیا. میرا ماڈل جو تھے وہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی کی سیرت اور زندگی تھی. میں نے جب یہ تاریخ ابن کثیر پڑھی، تاریخ ابن کثیر پڑھی، تاریخ ابن حشام پڑھی، تاریخ ابن خلدون پڑھی، تفسیر جلالین پڑھی، تفسیر ابن کثیر پڑھی، تو میں نے وہ مسلمان تلاش کرنا شروع کیے کہ وہ مسلمان کہاں پہ ہیں، وہ مسلمان کہاں پہ دنیا میں آباد ہیں جو صرف قرآن اور سنت کی خالص تعلیم کو لے کے چلتے ہیں. تو میں دنیا کے جہاں باقی حالات کے ساتھ، حوادث کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، تو دل میں اصل وہ اسلام کا گروہ دیکھنے کے لیے میں مختلف
प्लेट फॉर्म के ऊपर जा रहा था कि वो मुझे इस्लाम का वो असल हकीकी चेहरा मिल जाए। तो तलाश करते करते एक अल्लाह वाले ने मुझे 106 रावी रोड का तारुफ करवा दिया। वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ, प्रोफेसर अतीक उल उमर साहब से मुलाकात हुई, अफसर अब्दुल करीम साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी कि इन किताबों को आइए अकीदा सीखिए, और सलातुर रसूल और इस तरह की किताबें दी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अहकाम दीन क्या है, वो दीन अहकाम क्या है। तो वो जब उनका मुताला किया, फिर बाकी जितने मुसलमानों के अंदर हमारे मकातब फिक्र है उन सब को फॉलो किया, उनको पढ़ा। तो सबसे मुझे जो कुरान और हदीस वाले मिले, जो सहाबा कराम के नक्शे वाले मिले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना कि ऐसे लोग होंगे जो कामयाब होंगे, वो कौन होंगे, वो मेरे और मेरे सहाबा कराम के नक्शे कदम के ऊपर होंगे। ये हदीस मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैं इस हदीस के मुताबिक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले हदीस, मेरा मसलक अहले हदीस है, जो कुरान और सुन्नत का एक दावेदार है और अलमबरदार है। और मैं इसी चीज उसी नजरियों को लेके चलता हूँ। अल्लाह के फजल से आज 4 साल हुए, 5वां साल शुरू है इस्लाम कबूल किए हुए। 48 खानदानों को इस्लाम कबूल करवाया है। 48 खानदानों को इस्लाम कबूल करवाने के बाद मैं अपने असलाफ की मनहज के ऊपर चलते हुए खत्म नबूवत की वही तारीफ करता हूँ जो मेरे असलाफ ने की है, जो मेरे असलाफ ने की, जो मेरे असलाफ सैयद नदीर हुसैन दहलवी ने की, जो रहमतुल्लाह अलैह, जो गुलाम जाफर थानेसरी साहब ने की, मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने की, और बिलखसूस फातेह कादियानियत मौलाना सलाम अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनकी मुबाले के चैलेंज में आकर मिर्जा गुलाम कादियानी वास्ले जहन्नम हुआ। तो मेरा ही मसलक था जिसने 1880 में कादियानी को ललकारा और फिर मिर्जा गुलाम कादियानी को वास्ले जहन्नम करके छोड़ा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज अपने मसलक अपने अल्लामा एहसान इलाही लहीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को लेके चल रहा हूँ, और उनका यह ख्वाब था कि मेरे मसलक अहले हदीस के नौजवान उठें और अपनी खोई हुई मेरास को दोबारा जिंदा करें। और खत्म नबुव्वत के लिए जो हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं, जो उन्होंने अपना खून इस दीन इस्लाम के लिए लगाया है, इंशाअल्लाह हम उनके खून को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। माशाअल्लाह बारकल्लाह। अभी आप जरा ये बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपकी गुफ्तगू सुनी है कि अभी इस वक्त जब अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम की नियामत से सरफराज फरमाया, अभी इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं, आपको किस तरह के मसले दरपेश हैं, और अभी आपका आगे मुस्तकिल के अंदर फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या ज़हन रखते हैं, क्या इरादा रखते हैं, उससे भी जरा आगाह फरमाइए। जज़ाकल्लाह। तो जी, इस्लाम को कबूल करने की जो मेरी पहली जिंदगी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, कि मेरे पास इस्लाम कबूल करने से पहले दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, लेकिन इस्लाम नहीं था, लेकिन इस्लाम की दौलत मेरे पास नहीं थी। अब इस्लाम की दौलत जब आई तो मैंने तारीख अंबिया को पढ़ा, इस्लाम की तारीख को पढ़ा। जिसने भी नबी की आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा, उनके ऊपर जुल्म सितम की दास्तान रकम की जाती रही और की जा रही है। तो आज इस्लाम कबूल करने के बाद जब इस्लाम कबूल किया, बहुत सी इस वक्त जो हालात हैं वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम के लिए चुना ही इसलिए है कि इस्लाम कुर्बानी का नाम है, इस्लाम कुर्बानी का नाम है। तो इस्लाम जब भी फैला कुर्बानी से फैला। तो आज जो हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारी कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी। और इन फ्यूचर में जो आपने पूछा है कि मैं क्या इरादा रखता हूँ, तो मैं अपने असलाफ के खून को रायगां जाने नहीं दूंगा। ये मेरा इरादा है, ये मेरा अज़म है, और अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल है कि इंशाअल्लाह जो मेरे असलाफ का एक सोच, एक फिक्र, एक मनहज था, इंशाअल्लाह उसी को हम दोबारा जिंदा करेंगे। और सारी जिंदगी पहले मेरे वालिदैन ने कादियानी जमात के लिए मेरी जिंदगी को वक़फ़ कर रखा था। अब इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने अपनी सारी जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और कादियानियों को बिलख़सूस दावत इस्लाम देने के लिए वक़फ़ कर रखा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस वक्त आपके सर्वे के मुताबिक कितने लोग यहाँ पर इस जिला के अंदर जो गैर मुस्लिम हैं, और आप कितने लोगों तक पैगाम पहुँचा चुके हैं? इस्लाम कबूल करने के बाद आप कितने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह और वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वो कितने लोग हैं? ये आपने जो जिले की बात की है तो शायद नाज़रीन को समझना है कि जिला कौन सा है। ये जिला खुशाब है। जिस वक्त से हम जिला खुशाब के अंदर बैठकर जोराबाद में हम आपसे मुखातिब हैं, तो यहाँ जिला खुशाब की जो सूरत हाल है, इसको कादियानी रब्वा सानी कहते हैं। कि कादियानियों ने 3 बड़े मराकज़ कायम करने थे, एक चिनाब नगर रब्वा के अंदर,
ایک ان کا سندھ حیدرآباد کی طرف اور تیسرا جو ہے وہ اس ضلع خوشاب کو انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا. تو ہمارے اس جور آباد کے اندر تقریباً جور آباد خوشاب ہمارے قرب و جوار میں 400 ضلع بھر میں تو کافی قادیانی ہے، لیکن ہمارے قرب و جوار میں 481 گھر قادیانیوں کے موجود ہیں. تو باقی پہلے بھی میں نے جس طرح کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد 48 خاندانوں کو اسلام قبول کروایا اور تقریباً ان کے اندر جو ہے 155 یا 60 افراد بنتے ہیں چھوٹے بڑے ملا کر الحمدللہ. اور یہ 3 دن قبل بھی پور سرگاڑا کبیر والا میں ایک ہماری فیملی نے 6 افراد کے ساتھ اسلام قبول کیا الحمدللہ. بارک اللہ تعالیٰ عامر منیر صاحب کو ان کی زندگی میں ساری پریشانیاں دور کرے. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو خوشی میں بدل دے. انہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت نکال کر ہمیں وقت دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے. اللہ تعالیٰ ان سے خوب دین کا کام بھی لے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جتنے بھی اور لوگ ہیں جو قادیانی ہیں، اللہ ان کے ذریعے ان کو بھی اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمائے. تو آخر میں ہم اپنے شیخ محترم قاری عبدالوہاب ربانی صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اس سلسلے میں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہم جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسلام کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، دعوت دین کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ایک ہمیں اور ایسا عظیم ساتھی عطا فرمایا ہے جس کی پرورش تو قادیانیوں کی، پڑھا لکھا ان کے پاس ڈگریاں حاصل کی، لیکن اللہ نے ہمیں یہ ہیرا میری مراد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عامر منیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ بڑے ہی مخلص بھائی ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ جب بھی میں نے ان کو دعوت دین کے لیے بلایا ہے تشریف لائے. وادی سون میں بھی برکت دار السلام میں الحمدللہ 2 دفعہ تشریف لائے تھے. اسی طرح پورے ضلع میں الحمدللہ ہم دعوت و تبلیغ اور عقیدہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے بھرپور ان کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر عامر منیر صاحب اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں یہ بڑی پیاری معلومات دی. انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مال میں، اولاد میں، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان سے اپنے دین کا مزید کام لے. تو ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم جناب ڈاکٹر عامر منیر صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جب اسلام میں آتا ہے، دولت ایمان کو قبول کرتا ہے، تو وہ سارے مذاہب کی تحقیق کرتا ہے، نچوڑ نکالتا ہے. تو اکثریت جب کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آتے ہیں تو الحمدللہ وہ مسئلہ کے اہل حدیث کو قبول کرتے ہیں، جس کی زندہ مثال ہمارے سامنے محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر عامر منیر صاحب، آپ ان کی زبانی سن چکے ہیں حفظہ اللہ تعالی. خود بتا رہے کہ میں نے جب تحقیق کی، مطالعہ کیا، بے شمار کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کہ حق صحابہ کرام کا راستہ وہ اہل حدیث ہے. اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ جی. عبدالوہاب ربانی حفظہ اللہ تعالی بے انتہا محبت کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں، بڑے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب اسلام میں آیا تو مجھے میرے خون کے رشتوں نے چھوڑ دیا. اللہ خون کے رشتوں نے چھوڑ دیا، لیکن مجھے اسلام کے وہ عظیم الشان اللہ نے حقیقی بھائی دے دیے، جن میں سے ایک میرے یہ بھائی عبدالوہاب ربانی حفظہ اللہ تعالی، میں ان کو بڑے بھائی کی حیثیت سے ان کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور باقی جو ہمارے دوسرے احباب جماعت ہیں، یقیناً وہ میرے لیے سب میرے سروں کا تاج ہیں اور وہ سب میرے بڑے بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے جو دین اسلام دیا حقیقت میں یہی انصار اور مدینہ کی محبت تھی. انصار مدینہ کی محبت تھی جو آج یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں ایک کفر سے نکل کر خونی رشتوں کو چھوڑ کر اسلام میں آیا ہوں تو مجھے کبھی اپنے خونی رشتوں کی کبھی یاد بھی آئی ہو. تو اللہ تعالی ہم سب میں یہی محبت اور قوت کا جذبہ جو ہے قائم رکھے اور ہمیں ایک مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.